ہیں جناب ندیم اصغر قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، سینیٹر شاہین خالد بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے، اور محترمہ آنسا غزالہ سیفی صاحبہ بذات خود بنفس نفیس اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ کو زحمت کلام دینا چاہوں گا۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ میڈم اللہ کا شکر ہے، احسان پروردگار عالم کا۔ پوچھنا یہ تھا کہ ابھی تو 24 گھنٹے ہوئے ہیں میڈم اس غریب 2 سال کے رحیم یار خان کے اس بچے کی پھانسی کو، جس کو اس کے باپ نے بھوک سے تنگ آ کر، فاقوں سے تنگ آ کر، لاک ڈاؤن سے بیزار ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر میں پھانسی دے ڈالی۔ ابھی تو میرا خیال ہے اس کی اگلی منازل بھی طے نہیں ہو پائی ہوں گی صحیح طریقے سے، اور ابھی خان صاحب نے یہ جو دکھ دیا ہے پوری قوم کو، انہوں نے فرمایا کہ غریب بھوکے ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، غریب بھوکے ہوں ان کا قتال ہو تو وہ عثمان بزدار کو جا کر کے پیٹھ تھپ تھپا دیتے ہیں، کہتے ہیں شاباش بچے خوش رہے۔ 1.5-2 مہینے کے بعد وہ جاتے ہیں سانحہ ساہیوال پہ جا کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے پاس بلوا کر کے ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، فوٹو سیشن کھنچواتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہاں گیا انصاف، کدھر گئی وہ دکان وہ جو چل رہی تھی ہمدردی کی، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کنفیوژن ہے۔ غریب کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں، غریب تو بیچارہ مر رہا ہے۔ میڈم کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے، آپ بہت سارے معاملات کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اس وقت جو معاملہ ہے وہ کورونا کا ہے اور کووڈ-19 کی جو پینڈیمک کی سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ ساری بات چیت اس وقت ہو رہی ہے، اور جو عوام الناس کے اوپر اس وقت اس بیماری کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ڈیفیکلٹ حالات سے آلریڈی گزر رہی تھی، نہ کہ یہ کہ اس وقت یہ اس قسم کی پینڈیمک آ گئی جو کہ جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنے پڑ رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن اس حد تک نہیں کر سک رہے گھروں سے نہ نکلیں، ان کے لیے یہ خاص اتنا بڑا پیکج دیا گیا ہے۔ آپ کو سراہنا چاہیے کہ ایسے پیکج کو جو کہ ہر غریب آدمی تک رسائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں جو اس بیماری کا شکار نہ صرف یہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہے ہیں، بیمار لوگوں کی پرسنٹیج جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ سلولی پہلے کم ہوئی اور اب پھر بڑھ رہی ہے، تو اس کو روکا نہیں جا سکتا لوگوں کو، اور اسی لیے ان کو ان کے گھروں میں ان کو میسیجز بھیجے گئے، ایک آسان طریقہ اختیار کیا گیا تاکہ وہ آ کے اپنے پیسے کلیکٹ کر سکیں۔ 12,500 روپے کی رقم ایک غریب آدمی کے لیے اس وقت جب کہ گھر میں راشن بھی نہ ہو، ایک ایسی رقم ہے کہ تھوڑا سا ان کو ایک پیسج مل رہا ہے، آسانی مل رہی ہے۔ حالات جو ہیں وہ کہہ کے نہیں آئے، بیماری کہہ کے نہیں آتی ہے، اور یقیناً اکنامک کنڈیشنز بری ہیں، اور انہی کو حل کرنے کے لیے غریب آدمی کا پرائم منسٹر سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک آدمی کے سچے جذبے اور اس کی ایک قدر نہیں کریں گے، اور گورنمنٹ کے اس سٹیپ کو آپ ابھی بھی آپ اس کو ڈسریگارڈ کریں گے، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں نہیں، خدا نہ کس طرح خواستہ سے میں آپ ڈس کو ریگارڈ کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ میڈم وہ رحیم یار کس طرح سے خان کا آپ 2 کو سالہ بچہ، کل ہم نے اس پر سٹوری بھی کی تھی، اس پہ بات بھی کی تھی، اس کے باپ نے غربت سے تنگ آ کر، بیروزگاری سے تنگ آ کر، لاک ڈاؤن سے تنگ آ کر اس کو پھانسی دے دی۔ اس کی شان میں اگر آپ 2 جملے کہیں تو پھر میں اپنے اگلے مہمان پہ جاؤں۔ دیکھیے، بہت یہ دکھ کی بات ہے، اور بہت زیادہ یہ اس کے لیے کچھ بھی کہنا، اور نہ جانے کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ بیماری کا شکار ہوں، ان کی ذہنی حالت اس قسم کی ہو کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو اس حالت تک پہنچائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، بٹ ہوا، اور اس کی جو ہے اور یہ اس صوبے میں ہوا، نوٹس بھی یہ لیا زیادہ گیا آبجیکشنیبل ہے، ہے یہ اور اس اس کو صوبے دیکھا میں جا ہوا رہا ہے، جہاں مگر عثمان بزدار اصل صاحب جو بات ہیں یہ ہے، ان کا اقتدار پھل پھول رہا ہے۔ اصل نہیں، دیکھیے کسی کا اقتدار پھل پھول نہیں رہا ہے اس وقت حکومتیں، تمام صوبے، تمام مشینری، سب لوگ صرف اس بات پہ کوشش کر رہے ہیں، تمام صوبے، کہ کسی نہ کسی طرح انسانوں کو ریلیف دیا جائے، اور کسی نہ کسی طرح غربت کے جو اس کٹھن لمحات ہیں اس میں ان کا ساتھ دیا جائے غریب عوام۔ ٹھیک ہو گیا میڈم، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ندیم اصغر قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور من کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ سر اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان پروردگار عالم کا۔ سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے 1.5-2 کلو شکریہ ایک ساتھ ہی قبول کیجئے۔ اگر آپ
کوئی دے رہے ہیں تو میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں. سر دیر ہے, پاکستان میں تو مفت میں جو بھی مل جائے لے لو, لائن میں لگ کر کے ملتا ہے تو بھی کیا جا رہا ہے. سر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے صرف 1.5 کروڑ روپے جاری ہوئے ہیں, اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب یوسیز کے ماہانہ اخراجات میں 2-2 لاکھ روپے کی کٹوتی کی گئی ہے, دیگر محکموں کے ترقیاتی فنڈز بند کر دیے گئے ہیں. قوم کو کورونا سے لڑنا ہے اور وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے مجھے 1.5 کروڑ روپے تزئین و آرائش کرنی ہے. سر اختصار کے ساتھ اگر آپ کچھ وضاحت کریں تو پھر ہم آگے بڑھیں. صدیقی صاحب اس کی وضاحت تو بہتر یہ ہے کہ جو سندھ کے ترجمان ہے کوئی, وہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے. میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات ابھی تک نہیں آئی. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ملکی سطح پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں, پلمبرز کا آپ نے ان کو اجازت دی ہے, الیکٹریسٹی والوں کو اپنے جو بجلی کا کام کرتے ہیں ان کو اجازت دے, تو کیا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوگا, مجھے علم نہیں ہے, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اگر کوئی کام نکلا ہوگا تو وہ کام کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے گھر میں بھی کام نہیں کر رہے ہیں, میں اپنے کام کروا رہا ہوں, یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جی. لیکن آپ کی جو بات اگر یہ اس موقع پر یہ آؤ کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ تو آواز اٹھائیں گے, میں بھی اٹھاؤں گا, میں بھی اس کو تنقید کی نظر سے دیکھوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں واٹر سپلائی کا مسئلہ بن گیا ہے, سیویج کا مسئلہ بن گیا ہے, بجلی کا مسئلہ بن گیا ہے, باتھ روموں کا مسئلہ بن گیا, تو اس کے لیے اگر پیسے رکھے گئے ہیں تو اس کو ہم میڈیا کی زینت بنا کر یہ کہیں کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ یہ کر رہا ہے, ان کے اچھے کاموں کو آپ دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیں. آج آپ دیکھیں میں نے نہیں کیا سر, یہ WHO کیا کہہ رہا ہے, وزیر اعلیٰ کی تعریف کر رہا ہے. سر یہ کار خیر شہباز گل صاحب نے کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ سوائے عوام کے پیسے پر لوٹ مار کے آپ کو کچھ نہیں آتا. ایک طرف وزیر اعظم ہیں جو اپنی سرکاری رہائش گاہ کو یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اور ایک طرف آپ کہ جو اس وقت اللے تللے کر رہے ہیں. جی سر دیکھیں صدیقی صاحب, پہلی بات یہ کہ جس شخص کا آپ نے نام لیا ہے وہ حادثاتی لوگ ہیں, نابالغ ہیں, سیاسی نابالغ ہیں, اور سیاسی نابالغ اس طرح کے حالات میں بھی سیاسی نابالغوں کا ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. نہ وزیر اعظم میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے, نہ ان کی ٹیم میں سنجیدگی نظر. آپ دیکھیں, آپ بڑا زبردست قسم کا پروگرام کرتے ہیں, بڑے بولڈ قسم کا پروگرام کرتے ہیں, میں آپ کا بہت منتقد ہوں, لیکن بات یہ دیکھنے والی ہے کہ سنجیدہ لوگ کدھر ہیں پی ٹی آئی کے, کدھر ہیں ندیم چند صاحب, کدھر ہیں سینٹر شفقت محمود صاحب, کدھر ہیں اس طرح کے خان سرور صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوں, جو ان کے ساتھ جن کی بات پر لوگ عمل کرتے ہیں, سوچتے ہیں, وہ لوگ نہیں نظر آ. اور اسی طرح پی ٹی آئی کے راجہ ریاض صاحب ہیں, وہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں ندیم صاحب. جی سر اتنی سنجیدہ گفتگو چل رہی تھی, آپ نے کہا پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگ کدھر ہیں, اور پھر آپ نے ندیم افضل چند صاحب کا نام لیا. وہ تو پی ٹی آئی کے کہاں تھے, وہ تو پیپلز پارٹی کے تھے, وہ تو اچانک پیارے ہو گئے پی ٹی آئی کو. سنجیدہ بات کو غیر سنجیدگی سے کرنے کے یہ نقصان ہوتے ہیں. تھوڑا سا آپ توقف کیجئے گا تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہین خالد بٹ صاحب بہت دیر سے انتظار کی زحمت میں مبتلا ہیں. سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر یہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں, آپ نے یہ گانا یقیناً سن رکھا ہوگا, لیکن وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہمارے سامنے آ جائے گی اس کی عملی تفسیر, کہ جب خان صاحب احساس ٹیلی تھون کر رہے ہیں اور سامنے جاوید میرداد اور ان کو ہٹ وکٹ کروا دیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں کیا مانگنا ہی رہ گیا ہے. سر بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, کچھ فرمائیے گا. آپ نے خود ہی کہہ دیا, بات تو سچ ہے اور بات ہے رسوائی کی. یہ واقعی رسوائی کی بات ہے, کیونکہ نیوکلیئر پاور ہے پاکستان. بھلے ہی ہمیں مشکلات ہیں, بھلے ہی ہماری حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کسی ملک کا. اور اب دیکھیے یہ مانگنے والا جو سلسلہ ہے, یہ مشکل حالات میں بھی, کرکٹ کے حالات میں بھی, ہاسپٹل, اسکول, سب کے حالات میں, میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, میرا خیال ہے اس میں کافی قدرت رکھتے ہیں, اور اسی لیے اس کو فوری طور پہ کرنے میں وہ عجلت بھی کرتے ہیں. اور میرا خیال ان کو اس میں فخر بھی ہے کہ اس میں پیسے وہ کافی اکٹھے مانگ لیتے ہیں, اکٹھے کر لیتے ہیں. دیکھیں اس وقت قوم کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے, ایک ایسا لیڈر جو قوم کو امید دکھائے اور یہ بتائے کہ انشاءاللہ ہم اس مصیبت سے کس طریقے سے نوبت آزما ہوں گے اور کس طریقے سے اس میں سے نکلیں گے. کوئی ایسا لیڈر چاہیے جائے کہ فوری طور پہ آپ پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیں, اور ان لوگوں سے پیسے مانگیں اوورسیز سے جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی بیس کیمپ بھی ہے, اور ان لوگوں سے مانگیں
جن کے بارے میں آپ نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ نیو یارک میں کتنے پاکستانی جو ہیں وہ کرونا وائرس سے وفات پا گئے ہیں. یہ ان کے علم میں بات نہیں ہے اور ان کا کوئی افسوس نہیں کیا گیا, لیکن جب ان کا ذکر آتا ہے فوراً ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسے دیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو لوور چیز کے لوگ ہیں وہ تھک گئے ہیں یہ بات کے, اور ان کو وہ سخت نالاں ہیں اس گورنمنٹ سے کہ اس گورنمنٹ نے مشکل کے وقت جو ان کے ساتھ کیا ہے, اور وہ جو لوگ جو سٹرینڈڈ ہیں مڈل ایسٹ میں اور ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ کبھی بھولیں گے نہیں اس بات کو, اور ان سے صرف ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنی جیب ہلکی کریں اور ہمیں پیسے دیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے, یہ پرائم منسٹرز کا, یہ لیڈرز کا طریقہ نہیں ہے. یہ کام کرنے کے لیے اور ادارے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ چاہیے کہ اس وقت اگر کر سکتے ہیں تو ایک تو گورننس کا خیال رکھیں جس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ قوم کو امید لیڈرشپ دے, لوگوں کو بتائیں کہ اس مشکل وقت میں سے ہم کس طریقے سے نکلیں گے. ایک ان کو مسئلہ پڑا ہے مساجد کا, آپ دیکھیے کتنے بھونڈے انداز میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں. یعنی اتنی جرت نہیں ہے, اور پھر جب موقع آتا ہے تو پھر پروونسز کو اس وقت آپ لبریٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں. یہاں پہ چاہیے کسی کو جرت سے فیصلہ کرنا اور رائٹ سر, گاٹ یور پوائنٹ. محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ, یہ مجھے بتائیے گا میم, گورننس کی بات کی شاہین خالد بٹ صاحب نے, لاہور ہائی کورٹ کا سوال بھی کچھ گورننس سے ہی متعلقہ ہے. انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کہاں ہے, عوام کو بھکاری بنا دیا گیا. سربراہ احساس پروگرام شہریوں کو لائنوں میں لگا کر تصاویر بنواتی ہیں. جب تک آٹے کے تھیلے کے ساتھ تصویر نہ بنے غریب کی مدد